بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنے کا واقعہ بیان کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں بندوبست کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم چلے جاؤ گے۔ پیٹھ پھیرے ہوئے آپ نے قسم اٹھائی کہ جب تم عید کے دن باہر جاؤ گے اور معبد کے رکھوالے شہر سے نکل گئے تو میں ان بتوں سے نمٹ لوں گا جن کی تم خدا سمجھ کر عبادت کرتے ہو۔ ناظرین، کہا جاتا ہے یہ بات آپ علیہ السلام نے اپنے دل میں کہی۔ ناظرین، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی اس دھمکی کو بعض لوگوں نے سن بھی لیا تھا۔ وہ ان بتوں کے نام پر ہر سال میلہ منعقد کرتے تھے اور پوری آبادی خوشی کے اس موقع پر شہر سے باہر چلی جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے باپ نے آپ کو بھی اس میلے میں شرکت کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ ناظرین، آپ نے بیماری کا بہانہ بنایا، اصل مقصد یہ تھا دین حق کی سربلندی اور بت پرستی کے باطل عقیدے کی۔ ناظرین، آپ نے فرمایا اور انہیں یہ بتایا جائے کہ یہ بت ہی ہیں اسی سلوک کے لائق کہ انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے اور ان کو پوری طرح ذلیل و خوار کیا جائے۔ ناظرین، جب وہ لوگ میلے کے لیے شہر سے باہر چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں ٹھہر گئے تو پس آپ چپکے سے ان کے دیوتاؤں کی طرف گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے بت خانہ پہنچے۔ یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں سینکڑوں بت نصب تھے اور ان کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے رکھے گئے تھے جو ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے لائے گئے تھے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقارت اور طنز کے لہجے میں فرمایا، کیا تم یہ مٹھائیاں نہیں کھاؤ گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے بھی نہیں۔ پھر پوری طاقت سے ضرب لگا آپ نے ان بتوں کو کلہاڑے کے ساتھ ریزہ ریزہ کر کے چھوڑا، جیسا قرآن مجید کا بیان ہے سورۃ الانبیاء میں۔ پس آپ نے انہیں ریزہ ریزہ کر ڈالا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کی ہیئت بگاڑ دی اور ان مورتیوں میں سے کسی ایک کو بھی معاف نہ فرمایا۔ ناظرین، مگر ان کے بڑے بت کو کچھ نہ کہا تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ بڑا بت اپنے ساتھ ان چھوٹے معبودوں کی عبادت میں شرکت کو برداشت نہیں کر سکتا اور اس لیے اس نے تمام کو توڑ ڈالا۔ ناظرین، جب لوگ میلے سے لوٹے اور اپنے معبودوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تو کہنے لگے، کس نے یہ حال کیا ہے ہمارے بتوں کا؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ اگر ان عقل کے اندھوں میں ذرا سی بھی غور و فکر کی صلاحیت ہو تو اس میں ان کے لیے کتنی بڑی دلیل تھی۔ ان کے معبودوں کا جو حشر ہو چکا تھا ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا۔ اگر وہ خدا ہوتے تو ضرور ایک شخص کا ہاتھ پکڑتے اور جو انہیں تکلیف دینے کے درپے تھا، لیکن اپنی جہالت، کم عقلی اور ضلالت گمراہی کی وجہ سے وہ کہنے لگے، کس نے یہ حال کیا ہے ہمارے بتوں کا؟ کہا، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، وہ ان کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی وہ لڑکا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ان کی بے عزتی کرتا ہے، یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ ناظرین، حضرت ابن مسعود کے قول کے مطابق کے الفاظ کا اشارہ ان کی طرف ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ لوگوں کے سامنے کہے تھے، اور باخدا میں بندوبست کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم چلے جاؤ گے۔ کہنے لگے، تو پھر لاؤ اسے سب لوگوں کے روبرو، شاید وہ اس کے متعلق کوئی شہادت دے، یعنی اس کو ایک بڑے اجتماع کے سامنے پیش کیا جائے جو اس سے بت شکنی کا الزام لگاتے ہیں۔ وہ لوگوں کے سامنے گواہی کہ اس نے ان بتوں کے بارے یہ باتیں کی ہیں، لوگ ان کی باتوں کو اپنے کانوں سے سنیں تاکہ فیصلہ کیا جا سکے اس جرم کی پاداش میں اسے کیا سزا دی جائے۔
ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چاہتے ہی یہ تھے کہ تمام لوگ ایک جگہ جمع ہوں تاکہ تمام بت پرستوں کے سامنے بت پرستی کے بطلان پر دلیل قائم کر سکیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کو بھرے مجمع میں گفتگو کا چیلنج دی۔ جب تم لوگ جمع ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لایا گیا، پھر بھرے مجمع میں آپ سے پوچھا گیا، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ فرمایا، ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ مجھے اس بڑے نے اکسایا ہے کہ میں ان چھوٹوں کو ریزہ ریزہ کر دوں۔ آپ نے انہیں بتاتے ہوئے فرمایا، سو ان سے پوچھو اگر یہ گفتگو کی سکت رکھتے ہیں۔ آپ چاہتے یہ تھے کہ وہ فوراً کہہ اٹھے کہ وہ بولتے نہیں، اور اعتراف کر لیں کہ یہ بھی دوسرے جمادات کی طرح جمادات ہیں۔ ناظرین، اب وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تم بڑے ضیاءکار ہو، یعنی تم معبود کو چھوڑ کر چلے گئے اور کوئی محافظ، کوئی نگہبان بھی انعام مقرر کیا۔ پھر وہ اندھے ہو کر اپنی سابقہ گمراہی کی طرف پلٹ گئے۔ اگر آیت کے اس حصے کا یہ معنی لیا جائے تو معنی یہ ہو کہ تم ان بتوں کو پوجا کر کے خود اپنا نقصان کرتے آئے ہو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو پھر وسوسوں نے آ لیا اور برائی کی طرف مائل ہو گئے، یعنی انہوں نے سر جھکا لی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، پھر تو کیوں کہتا ہے کہ ان سے پوچھو؟ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کی جو نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں ضرر پہنچا سکتے ہیں؟ ناظرین، اس طرح سورہ صفات میں یعنی آئے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، یعنی کیا تم پوجتے ہو انہیں جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ یعنی تم ان بتوں کی عبادت پر کیسے مائل ہو جاتے ہو جنہیں تم خود لکڑی اور پتھر سے گڑھ کر بناتے ہو؟ ان کی پہلے کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی۔ تم کسی پتھر کو اور کسی لکڑی کو اٹھاتے ہوئے گڑھتے ہو اور اپنی پسند کی شکل صورت اسے دے کر اسی کو خدا بنا لیتے ہو۔ ناظرین، جب وہ لاجواب ہو گئے اور بحث و مباحثہ میں مغلوب ہو گئے تو مناظرے سے منہ موڑ لیا اور قوت و طاقت کے استعمال کی ٹھان لی۔ اب اس کے علاوہ کر ہی کیا سکتے تھے؟ بت پرستی کے جواز پر کوئی دلیل تو نہ دے سکتے تھے۔ اللہ کے نبی نے بتوں کی بے بسی ظاہر کر دی۔ اب کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ یہ عقیدہ بے بنیاد ہے، لیکن اپنی سرکشی کے نتیجے میں جس عقیدے پر وہ شروع سے آ رہے تھے اس کی مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں قوت کے استعمال کا پختہ ارادہ کر لیا، لیکن اللہ نے انہیں ذلیل و خوار کیا اور اس کے کلمہ دین اور الہی برہان کو فتح حاصل ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل HBTV کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی تفصیلات آپ کو میسر ہوتی رہیں۔ شکریہ۔